ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہمارا اسلام لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اسلامی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک عظمت عالی شان ہے، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور 3 طرح کے لوگ وہ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا وہ شخص رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ سبحان اللہ، یہ تینوں اعمال بجا لانے والے خوش نصیبوں کو، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں سے کسی کی کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہو، سنتوں کو زندہ کرنے والا ہو، ان پر عمل کرنے والا ہو، اور کثرت سے درود کو اپنا وظیفہ بنانے والا ہو، اللہ کریم قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ ان خوش نصیبوں کو عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، معراج شریف کی صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شب معراج کے بعد اگلی صبح جو ہونے والے واقعات تھے اور جو معاملات تھے، حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے، اور انہی کے گھر سے یہ معراج کا سلسلہ شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ رات کو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بستر پر نہ پایا۔ صبح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا معاملہ انہیں بیان کیا کہ رات کو میرے پاس فرشتے آئے اور وہ مجھے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گئے، پھر وہاں سے آگے کی یہ سب سیر کی، جب یہ بیان کیا تو ام ہانی رضی اللہ عنہا انہوں نے یہ سب کچھ سنا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کو قریش کے لوگوں کو بتاؤں گا، میں اس کو قریش کے لوگوں کو بتاؤں گا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا آپ کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آپ یہ نہ بتائیں، آپ یہ لوگوں کو نہ بتائیں۔ کیوں؟ کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یہ قریش کے وہ لوگ جو پہلے ہی آپ کے اس انداز میں خلاف ہیں، آپ کی اس دعوت کو قبول وہ نہیں کر رہے یا جنہوں نے نہیں کیا، اور مزید آپ کو اذیت پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کا کہا کہ آپ یہ نہ کہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دامن مجھ سے چھڑا کر آپ باہر تشریف لے گئے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں موجود لوگوں کو یہ ساری چیزوں کی خبریں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ معراج کو بیان کرنا، اگرچہ ام ہانی رضی اللہ عنہا وہ منع کر رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے اور اعلانیہ طور پر اس معراج کو اگلی ہی صبح بیان فرما دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوئی، مختلف اقوال ہیں، لیکن بکثرت جو بیان کیا گیا جمہور کے نزدیک، اکثریت کے نزدیک جو تاریخ بیان کی گئی وہ 27 رجب المرجب، اور ساتھ یہ کہ وہ پیر کا دن بھی بیان کیا گیا، اور وہ صبح ہے، وہ مبارک گھڑیاں ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی صبح اس معراج کا تذکرہ فرما دیا۔ تو گویا کہ ہم بھی اس وقت معراج کا ذکر کر کے، اور جو سننے والے سامعین ہیں وہ معراج کا ذکر سن کر نبی پاک علیہ السلام نے بیان کیا، اور آپ سے جنہوں نے اس واقعے کو سنا اور جنہوں نے اس کی تصدیق کی، سچا جانا، قربان جائیں اللہ نے انہیں مرتبہ صدیقیت پر فائز کر دیا۔ جی ہاں، ایک مومن کے لیے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا وہ اس کے آگے حرف آخر ہے۔ اسلام ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جو عطا فرمائے وہ لے لو، اور اس کے تحت تعلیم بھی ہے، جو آپ کا علم ہے، جو آپ نے عطا فرمایا ہے وہ لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جسے منع کرے بس رک جاؤ اس سے۔ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے منع کریں اب آپ اس سے رک جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج وہ خود جا کر لوگوں کے مجمع میں، اگرچہ وہ لوگ قریش والے کئی جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا سن کر بھی نہیں ہوئے، لیکن وہ کون تھے؟ وہ ابو جہل جیسے لوگ تھے اور اس کے پیروکار تھے۔ وہ تھے کہ قرآن جنہیں کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان کے کانوں میں وہ پردے آ چکے ہیں، وہ آنکھیں ہیں ان کی مگر وہ نابینا ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت کو دیکھ کر بھی سمجھ کر بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ تو ایسی آنکھوں کا وہ گویا کہ نابینا ہیں کہ جن کی آنکھیں بھی ہوں اور وہ ہدایت کے راستے پر نہ آئیں۔ ایسے کانوں کا کوئی فائدہ نہیں کہ جو ہدایت کی باتیں سن کر بھی اس راہ پر گامزن نہ ہو، تو وہ کانوں کی سماعت ہونے کے باوجود وہ بہرے ہیں۔ اور ایسے دل جو حق کو پہچانے نہ، اس کی تصدیق نہ کریں، تو وہ دل وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ان پر مہر ثبت کر دی گئی ہے۔ اور خوش نصیب وہ افراد ہیں جن کے دل نور ایمان اور نور اسلام سے منور ہوتے ہیں۔ وہ دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں، وہ ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھ کر وہ پہچانتے ہیں۔ اور مومن کی تو شان ہی یہ بیان فرمائی ہے کہ یؤمنون بالغیب، وہ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا فرما دیا وہ پھر اس بحث میں نہیں جاتے، کیوں ہوا، کیسے ہوا، کیسے ممکن ہے، پھر یہ نہیں۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، حرف آخر یہ ہے، بس یہی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے۔ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا وہی حرف آخر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے معراج کو بیان فرمایا۔ جی ہاں، معراج کو خاص طور پر
حدیثوں میں تو بیان کیا ہی گیا ہے، لیکن رب عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک بار نہیں 2 مرتبہ ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں اپنے بندہ خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد اللہ فرماتا ہے ہم نے برکتوں کو رکھا۔ تفاسیر میں بیان کیا گیا کہ وہاں اللہ کے نبیوں کے مزارات، اللہ کے پیاروں کے مزارات ہیں، اور جہاں ان کی تربتیں ہوتی ہیں، مزار ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے ارد گرد برکت کو رکھا ہے۔ برکتیں اللہ کے گھر میں، مسجد میں، لیکن مسجد اقصی کے لیے اللہ فرما رہا ہے اس کے ارد گرد بھی برکتیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس جگہ کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہے، اس جگہ کو نسبت اللہ کے پیاروں سے ہے، اللہ کے محبوب بندوں سے ہے، اللہ کے نبیوں سے ہے، اللہ کے ولیوں سے ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جا کر بیان فرمایا، قرآن بھی بیان فرما رہا ہے، سورہ نجم میں بھی اللہ بیان فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، کہ اس چمکتے تارے کی قسم، نجم کہتے ہیں تارے کو، اور یہاں اللہ رب العالمین نے جو بیان فرمایا اور مفسرین نے جو بیان کیا کہ اس نجم سے مراد، اس چمکتے ہوئے تارے سے مراد وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سے مراد کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ چمکتے ہوئے تارے ہیں۔ فرمایا اذا ہوا، جب وہ معراج سے اترے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جب معراج پہ جا رہے ہیں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ اپنے خاص بندے کو لے گیا، سیر کرائی رب نے، یہاں بعبدہ فرمایا۔ اور جب معراج سے واپسی آ رہے ہیں تو فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، چمکتے تارے کی قسم جب وہ معراج سے اترے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رب سے جب مخلوق کی طرف آ رہے ہیں تو اب ان کی شان کو بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ ان کے لیے نجم فرما رہا ہے، اور جب ان کی شان کو لوگوں پر واضح فرمائی اور قرآن میں بیان فرمائی تو کہیں رب انہیں والضحیٰ کہتا ہے، کہیں واللیل اذا سجا ارشاد فرماتا ہے۔ وہ رب عز و جل الم نشرح لک صدرک کی بشارتیں انہیں دیتا ہے، ورفعنا لک ذکرک انہیں ارشاد فرماتا ہے۔ وہ رب عز و جل انہیں یا ایہا النبی، وہ رب عز و جل انہیں یا ایہا الرسول، وہ رب عز و جل انہیں طٰہٰ اور یاسین کی بشارتیں دے کر ان کی شانوں کو بیان فرماتا ہے، ان کی شانوں کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہ جب مخلوق کی طرف بھیجا تو پھر ان کی شانوں کو اس انداز سے بیان کیا، اور جب رب عز و جل کی دیدار کے لیے وہ جا رہے ہیں تو فرما رہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے خاص بندے کو لے گیا، اپنے خاص بندے کو۔ یہاں عبدیت کو ذکر فرمایا، صرف عبد نہ کہا کہ بندہ نہیں، اس کا بندہ۔ اللہ اکبر، ہم سارے کہتے ہیں ہم رب عز و جل کے بندے ہیں، مگر لطف یہ رب فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا بندہ ہے، خاص بندہ۔ فرمایا کہ جب نبی پاک علیہ السلام دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو عبدیت کے وصف سے انہیں بیان فرمایا، اور عبدیت کا وصف یہ ایسا وصف ہے، یہ ایسا وصف ہے کہ جو بندے کے لیے خاص ہے، ایسا وصف ہے جو بندے کے لیے خاص ہے اور اس کا حقیقی وصف ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا خاص ہو جاتا ہے تو وہ عبدیت کے اس مقام اور مرتبے پر ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عبدیت کے اس مقام اور مرتبے پر گئے کہ اللہ نے سارے مخلوق میں سے، ان بندوں میں سے رب عز و جل نے سب سے افضل آپ کو بنایا ہے،
انبیاء پر بھی آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اللہ خود فرماتا ہے یہ رسول جن میں بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے. اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو یوں بھی بیان کر دیا کہ جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ آپ کا سفر ہوا تو مسجد اقصی میں سارے انبیاء استقبال کے لیے آئے، جمع ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی ہے اور وہاں نماز ادا کی گئی ہے، اور آپ مصلی امامت پر ہوئے اور انبیاء نے آپ کے پیچھے انہوں نے نماز کو ادا کیا ہے. یہ بھی آپ کی شان کو ظاہر کرنا تھا. یاد رکھیں مدچن کے ناظرین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تو بکثرت ہیں، معجزات بکثرت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات میں جو کہا جائے نا کہ بڑے آپ کے معجزات میں سے وہ دو علماء نے بیان کیے، ایک قرآن کا معجزہ اور دوسرا معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ. معجزہ کہتے ہیں کہ وہ خرق عادت معاملہ جو نبی سے ظاہر ہو اور بظاہر عقل میں نہ آنے والا ہو، عقل میں وہ چیز نہ آئے، وہ نبی سے اس کا صدور ہو تو وہ معجزہ کہلاتی، عاجز کر دینے والا. اور اگر یہ معاملہ کسی ولی سے ہوتا ہے تو وہ کرامت کے زمرے میں آتا ہے، اسے کرامت کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اور رب نے کون سے معجزات دیے کہ جو اس وقت کہیں کہ ایک طرح کی ڈیمانڈ ہو یا اس وقت کا مقابلہ کر سکے، جو مخلوق اس وقت کے لوگوں کے اندر جس چیز کی بڑی شہرت ہو اور جس کے اوپر وہ لوگ بھروسہ کر کے بڑے بڑے کام کرتے گئوں، تو اب وہاں اللہ نے اپنے نبیوں کو یہ عطا فرمایا ہے، نبیوں کو اس طرح کے معجزات دیے. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ دور تھا کہ جب فرعون جس نے رب ہونے کا، خدا ہونے کا معاذ اللہ دعویٰ کیا ہوا تھا، اس کے جادوگر تھے، اس کے پاس اتنے اس کے چیلے تھے، اور وہ چیلے اس کے جو جادو کرتے تھے مختلف شعبدے دکھاتے تھے. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو معجزہ دیا ہے وہ عصا کا، وہ ڈنڈا تھا آپ کے پاس، ایک عصا تھا، اور کیسا کمال کا وہ عصا تھا کہ آپ اسے دراز کرتے اگر درختوں کو جھاڑنے کے لیے، پتے کاٹنے کے لیے، تو وہ لمبا بھی ہو جاتا تھا. آپ درختوں کے پتے، ٹہنیاں کاٹ لیتے تھے. اچھا، اس کو آپ کھڑا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ٹیک لگائیں تو وہ آپ کے ساتھ ایک طرح کا بالکل پلر بھی بن جائے، ٹیک بھی اس سے لگائیں. آپ علیہ السلام وہ عصا اپنے پاس رکھتے، یہی وہ عصا جسے پانی پہ مارا تو راستے بنے، پتھروں پہ مارا تو پانی نکلے. یہ وہ عصا تھا کہ جس میں مختلف انداز میں یہ چیزیں ظاہر ہوئیں. جب فرعون کے سامنے آپ گئے اور فرعون نے اپنے جادوگروں کو بھی جمع کر لیا اور کہا دکھاؤ اپنے کرتب اور کمالات، تو جادوگر دکھانے لگ گئے، چھوٹے چھوٹے رسیاں کر دیں، زمین پر پھینکا، جادو منتر پڑے، سانپ بن گئے. جب سانپ بنے نا تو قرآن میں فرمایا گیا آپ کے دل میں ایک خوف پیدا ہوا، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ نہ ڈرو، کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کہا عصا. فرمایا اس کو بھی زمین پہ ڈال دو. زمین پہ ڈالنا وہ موسیٰ علیہ السلام کا کام تھا، عمل تھا. پھر اس عصا سے آگے کیا کمال ظاہر ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کیسے ان جادوگروں کو بے نقاب فرماتا ہے اور کیسے ان جادوگروں کے شعبدوں کو ناکام فرماتا ہے کہ وہ عصا جب زمین پہ ڈالا گیا تو بہت بڑا اژدہا بن جاتا ہے، بہت بڑا سانپ بنتا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے سارے سانپوں کو ایک ہی لقمے میں لے کر نکل جاتا ہے، کھا جاتا ہے.
موسیٰ علیہ السلام کا عصا اتنے سانپ کھا گیا، ڈنڈا یہ اتنے سانپ کھا گیا۔ تو اب کوئی یہ نہیں کہے گا بھئی یہ عصا تھا، وہ ڈنڈا تھا، وہ کیسے کھا گیا؟ بھئی بالکل وہ عصا تھا، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ جب ڈنڈے کی کیفیت میں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا، اور جب اس کو اژدہا بنا دیا گیا تو اب وہ کھا بھی گیا، پی بھی گیا، سب کچھ کر گیا اور دوبارہ ڈنڈا بن گیا۔ تو اس لیے اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کس بحث میں؟ کہ اگر نور تھے تو کھاتے پیتے کیوں تھے، اگر یہ تھے تو پھر یوں کیوں تھا؟ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں، لیکن جب بشری کیفیات کے ساتھ ہوتے تھے تو پھر سب کچھ معاملات بھی کرتے تھے، اور پھر جب نوری کیفیات گئے تو جہاں فرشتے اللہ کے نوری فرشتے اور ان کا سردار جہاں پر جبریل امین بھی رک جائے، یعنی نور وہاں سے وہ نوری مخلوق بھی آگے نہ جا سکے، اللہ اور جبریل امین کہیں سدرۃ المنتہا پر جا کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس یہاں میری آخری حد تھی، لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر ایک پورے کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھا تو میرے پر جو ہیں وہ یہ جل جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے۔ قربان جائیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شانوں پر، جبریل جہاں ٹھہر جائیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی آگے چلے جائیں، اب وہاں سے بھی آگے چلے جائیں۔ مدرسین کے ناظرین، اللہ اگر چاہتا، رب قادر مطلق ہے، رب چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر کسی سواریوں کے، کیونکہ آپ جو معراج پہ گئے نا تو مختلف سواریاں تھیں، جی ہاں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ براق پر گئے، براق اور ساتھ آپ کے پورے فرشتوں کی جماعت ہے، اور اس انداز سے آپ گئے۔ اچھا، پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں تک کا جو یہ سلسلہ ہوا تو اس کے بارے میں فرمایا گیا معراج، سیڑھی اسے بیان کیا گیا، یہ ایک نورانی سیڑھی تھی، اس کے ذریعے سے یہ ہوا سلسلہ۔ پھر آگے فرشتوں کے پروں پر، پھر حضرت جبریل امین کے پروں پر جو کہ سدرۃ المنتہا پہ جا کر رک جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک رف نور کا ایک تخت، نور کا ایک بکا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے کی معراج اور آپ کا یہ سفر وہ رف کے اوپر جو ہوا ہے، قربان جائیں۔ اور پھر آپ نے وہ قرب خاص پایا، اس کمال کی وہ ترقیاں کی ہیں کہ اس قرب پر نہ آج تک اور نہ کبھی کسی انسان کو، نہ کبھی کسی فرشتے کو، نہ کبھی کسی نبی کو، نہ کبھی کسی رسول کو، کسی کو بھی وہ شرف نہ ملا اور وہاں تک رسائی نہ ہوئی جہاں اللہ نے چاہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سیر کرائی، اور پھر مکان سے لا مکان پر، اور وہ قرب خاص میں پہنچے اور ان انوار کی تجلیات میں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى، ان دنا فتدلى، یہ ان تجلیات میں اور خاص قرب خاص میں آپ پہنچے ہیں کہ فرمایا گیا کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم کا وہ فاصلہ ہے جسے ہم کیفیت میں کچھ بیان نہیں کر سکتے، جیسا اللہ کی شایان شان اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ ملا۔ اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو یونانی طبیبوں کا بڑا ایک نام تھا، طرح طرح کے مریضوں کو شفا دیتے، لیکن ان کے پاس ایسا کوئی علاج نہیں تھا کسی کوڑی کے مرض والے کو وہ شفا دے دیں، کسی نابینے کو، پیدائشی نابینے کو وہ آنکھیں دے دیں، مردے کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو یہ 3 معجزے دیے،
اور آپ نے ان سے پھر اعلان کیا لاؤ بھائی کوڑی والے کو لاؤ، کسی مردے کے قبر کے پہ کھڑا کرو، مردے کو ہم زندہ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے، نابینے کو آنکھیں دینا، کوڑی والے کو، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے اذن سے اللہ کے نبی، اللہ کے پیارے بندے، اللہ انہیں پھر یہ عطا فرماتا ہے اور وہ اللہ کے اذن سے ہی یہ معاملات فرماتے ہیں۔ اچھا، اور بھی انبیاء کرام کی فہرستیں اگر معجزات کی پڑھی جائیں تو ایک طویل فہرست بنتی۔ میں اصل اس نقطے اور مدعا کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو وہ معجزات دیے جو اس وقت کے لوگوں کے اندر جو چیزیں مشہور تھیں، اپنے نبی کو اللہ نے وہ معجزہ عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام کا جب دور مبارک آیا تو اس وقت فصاحت، بلاغت، کلام، لفاظی اور الفاظی کے ساتھ ساتھ طرح طرح کے شعراء، بڑی شہرتیں تھیں۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی فصیح زبان بھی دی اور ایسا پیارا کلام قرآن آپ کو عطا فرمائے، یہ بھی آپ کا معجزہ۔ اور ایسا یہ کلام کہ جس کے ساتھ ساتھ پھر چیلنج ہوتا رہا، آ جاؤ سارے، تمام جنات بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، شعراء بھی آ جاؤ، سارے آ جاؤ، بناؤ تو صحیح اس کی مثل۔ اچھا نہیں بنا سکتے، پوری کتاب کی مثل نہیں بنا سکتے، بھئی ایک سورت ہی لے کر آ جاؤ، ایک سورت لاؤ۔ اچھا یہ بھی نہیں تو ایک بات ہی اس طرح کی بنا کے آ جاؤ، ایک ہی آیت بنا کے دکھاؤ۔ تو وہ نہ سورت لا سکے، نہ آیت لا سکے، نہ اس کی مثل لا سکے، سارے عاجز ہو گئے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کو معجزہ ملا۔ اچھا پھر آپ سے ایک آدھ معجزہ نہیں ہے، بکثرت معجزات آپ کو ملے۔ آج مدنی چینل کے ناظرین، ہم ایک پریشانی کی کیفیت میں ہیں، ایک وہ وائرس ہے جس نے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ آج کی تحقیق وہاں تک پہنچتی ہے، سائنسدان، ڈاکٹر سب یہ کہہ رہے ہیں بار بار اپنے جسم کو دھو، ہاتھوں کو دھو، چہروں کو دھو۔ یہ ساری تحقیق کرنے پر وہاں پہنچے ہیں۔ قربان جائیں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 سال پہلے ہی آپ نے ایسی نظافتوں کا حکم ارشاد فرما دیا۔ مسلمان کے لیے تو بڑی بشارتوں والی بات ہے۔ جی ہاں، آپ وضو کیجئے، جہاں ہمیں دیگر فوائد گئے، یہ ظاہری بیماریوں سے ہم بچیں گے، وائرسز سے بچیں گے۔ بے وضو ہو جائیں، وضو کر لیں۔ ہمارے تو دین کی تعلیم اتنی خوبصورت ہے، کہتے ہیں آرام بھی کرو تو باوضو ہو کر آرام کرو، سونا ہے باوضو ہو کر سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے، جب اٹھتے تو آپ اٹھتے ہی مسواک شریف کرتے اور وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے تو بڑی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو بار بار یعنی جو وضو کرتے ہیں، بے وضو ہو جائیں وضو کر لیں۔ باوضو ہیں، نماز کا ٹائم ہے، لیکن وضو کو پھر اگر وہ تازگی والا وضو کرتے ہیں، ایک نماز کے لیے وضو کیا، پھر اگلی نماز کے لیے پھر وضو کرتے ہیں، نور علی نور۔ تو یہ تو ہمارے دین نے ہی ان چیزوں کو کتنا بیان فرمایا۔ تو اس لیے ہمیں نمازیں بھی پڑھیں۔ پریشانیاں یقیناً آتی ہیں اور اس کے اندر اپنے انسان کی بدعمالیوں کا بھی بہت سا عمل دخل ہوتا ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہم گھروں میں بند ہیں، باہر نکلنے سے خوف زدہ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے ان دنوں کو فضولیات میں نہیں، نماز پڑھتے ہوئے ذہن نصیب روزے کی حالت میں اس طرح کی کیفیات کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگیوں کو گزاریں گے تو انشاءاللہ یہ پریشانی سے بھی نجات ملے گی، ذہنی سکون ملے گا، اور سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ادھر ادھر کے خوف و ہراس کی باتیں سننے میں سکون نہیں ہوگا، وہ ذہن منتشر ہی ہوگا۔ مدنی چینل آپ کو بہت اچھی اچھی نشریات وہ پیش کر رہا ہے، بالخصوص ان دنوں میں خصوصی ٹرانسمیشن وہ جاری ہیں۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے اور یہ سیکھتے رہیں تو انشاءاللہ بہت سے اس کے فوائد ملیں گے۔ اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم پہلے ہی فرما دیا، آج ڈاکٹر وہی بیان کر رہے ہیں، لیکن مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ حق اور سچ ہے اور اسی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اچھا، معراج کا معجزہ بھی ایسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ یہ بھی اللہ نے
آپ کو نبی بنایا اور خاتم النبیین بنایا، قیامت تک کہ اب دنیا کہاں سے کہاں ترقی کرنی تھی، تو معراج کا معجزہ بھی عطا کر دیا کہ آگے وہ 1400 سال بعد جو زمانہ آئے گا، لوگ دعویٰ کریں گے چاند پہ پہنچ گئے۔ اللہ نے پہلے ہی اپنے نبی کو وہ شان عطا فرما دی کہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ یہ 1400 سال پہلے ہی یہ ساری چیزیں پہلے ہی کراس کر گئے تھے۔ آپ آسمانوں پر چلے گئے، آپ عرش بالا عرش مکان سے لا مکان، آپ نے جنت کی سیر فرمائی ہے، اپنے دوزخ کو دیکھا۔ یہ سارے مشاہدات اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ایک ہی رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ ساری سیر کروا دی، قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک یہ معجزہ ہو جائے، اور ان کو کہ انسان جتنی بھی ترقی کر لیتا ہے، جتنا بھی اوپر پہنچ جائے، وہ ابھی پیارے محبوب کے پاؤں کے تلووں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو شان عطا فرمائی۔ اللہ ہمارے ذوق شوق میں بہت اور اضافہ فرمائے، برکتیں فرمائے۔ آج کچھ ٹائم زیادہ ہو گیا، اور موضوع ہی ایسا ہے، معراج کی باتیں کرتے جائیں سنتے جائیں تو بہت لطف آتا ہے۔ آپ کی کالز یقیناً ہیں، کچھ کالز لیتے ہیں، انشاءاللہ ان کا جواب بھی دینے کی کوشش کی جائے گی۔ جی کال سنائیں۔ میرا نام شفیق الرحمان ہے، میری سے بات کر رہا ہوں۔ میں نظمی چینل میں اکثر دیکھتا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ والدین کی قبروں پر روزانہ جانا کیسا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر کچھ پڑھنا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا، اس کے بارے میں آپ اسلامی شریعت کے مطابق بتا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سب کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کیا تھا، اب تم قبروں کی زیارت کرو۔ کیوں؟ ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں۔ قبروں کو دیکھنا، قبرستان جانا، اس کی نیت ہی ہمیں یہاں پہ بیان فرما دی گی کہ یہ آخرت کی یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں، ہم اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو قبرستان جب جائیں تو یہ مقدم نیت یہ بھی شامل ہو کہ ہم اپنی آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جائیں۔ روزانہ قبروں پر جانا، بالکل آپ ہر روز بھی اپنے مرحوم والدین کی آپ قبروں پر جا سکتے ہیں اور جانا بھی چاہیے، اور اگر ہر روز نہ ہو سکے، بطور خاص ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے جو تعلیمات فرمائی، بطور خاص جمعے کے دن کو فرمایا گیا کہ جو اپنے والدین یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر وہ جائے تو اس کے لیے مغفرت لکھ دی جاتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، جب قبر پر انسان جاتا ہے تو قبر والے اسے دیکھتے ہیں، جی ہاں، اور انہیں انسیت ملتی ہے۔ حدیث میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ دو قبروں پر آپ نے ٹہنیوں کو لگا دیا، تر شاخوں کو لگا دیا، تو یہ اس کی شرح میں علماء نے لکھا کہ وہ تر شاخیں جب تک تر رہتی ہیں وہ ذکر کرتے ہیں، اور ان کے ذکر سے قبر والوں کو سکون ملتا ہے، انسیت ملتی ہے۔ اگر شاخ کے ذکر اور تسبیح سے قبر والے کو سکون ملے تو جو بندہ مومن کھڑا ہو کر وہاں خود وہ ذکر کر رہا ہو تو اس سے قبر والوں کو کتنی انسیت، اس سے کتنا سکون وہ ملتا ہے۔ تو ہمیں جانا بھی چاہیے، بالکل وہاں جا کر آپ فاتحہ بھی کریں، ہاتھ بڑھا کر ہاتھ آپ بلند کرتے ہوئے، ہاتھ پھیلاتے ہوئے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے کہ جب انسان کچھ پڑھ کر انہیں اصحال ثواب کرتا ہے تو جتنی قبر والوں کو وہ ثواب بھیجتا ہے ان کی تعداد کے برابر اللہ اسے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو رشتہ داروں کی قبروں پر جانے کے یہ فوائد ایک الگ ہیں کہ انہیں سکون ملتا ہے، انسیت ملتی ہے۔ عام قبرستان بھی آپ جائیں تو یہ فوائد ملتے ہیں، اس لیے ہم قبرستان جاتے ہیں تو ہم انہیں سلام کرتے ہیں، جی ہاں، انہیں ہم سلام کرتے ہیں، وہ ہمارے سلام کو سنتے گئے، اور تبھی تو ہمیں سلام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے، اور وہاں ہم کچھ پڑھیں گے تو یہ اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے۔ یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، قبرستان جا کر ہم لوگ
پھر بھی اپنی قبر کے حوالے سے کبھی یاد جو کرتے ہیں سو کرتے ہیں، لیکن عام طور پر یہی ایک انداز دیکھا گیا ہے، لوگ اب وہاں بیٹھ کر بھی ادھر ادھر کی باتیں، دنیاوی کاموں میں مشغول، یہ سب چیزیں، یعنی شیطان نے انسان کو کتنا یہ چیزیں بھلا دی ہیں کہ یہ میرے ساتھ چلنے والے، کاروبار کرنے والے، میرے ہی گھر کی فیملی کے افراد آج قبر میں، اب من و مٹی کے تحت جو ہے وہ یہ آرام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہے، قبر کا حال کیا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو مجھے بھی یہاں پہنچنا ہے، اپنے عمل کو صحیح کرنا ہے، تو یہ ہمیں قبروں پر جانے سے ہمیں آخرت کی فکر وہ آنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس انداز سے ہمیں قبروں کی وہ زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی دوسری کال۔ میرا نام محمد راشد ہے، میں دنیا پور سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ پوچھنا تھا کہ کیا ہم بغیر وضو کے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر وضو کے زبانی قرآن پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، بغیر چھوئے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہاتھ نہیں لگانا پڑ رہا، آپ چھو نہیں رہے، تو آپ بغیر وضو کے دیکھ کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وضو نہیں ہو تو اس وقت قرآن پاک کو بلا حائل یہ چھونا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے جو آپ کو حفظ ہے قرآن پاک وہ بھی آپ بغیر وضو کے اگر اس کو آپ پڑھتے رہتے ہیں، جو صورتیں آپ کو یاد ہیں پڑھتے رہتے ہیں، اور یہ کرنی بھی چاہیے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کے سارے قرآن کے آداب ہیں، احترام ہیں، تو ہم دکان پہ نہیں پڑھ پائیں گے یا اس طرف نہیں پڑھ پاتے، بسا اوقات اس وجہ سے کہ ہم شاید آداب بجا نہیں لا رہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ ایک اپنی بات ہے کہ جب آپ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہیں تلاوت کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں، یہ بھی ایک انداز ہے، لیکن آپ اپنی دکان پر بھی اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھے بیٹھے اگر آپ کی زبان سے قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں یا آپ کو جو صورتیں یاد ہیں آپ وہ پڑھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے، یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ سورہ اخلاص تو ہر ایک کو یاد ہے نا، آپ پڑھتے رہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، اللہ قرآن کا ثواب عطا فرما دے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ زبانی طور پر پڑھتے رہیں، بغیر چھوئے آپ قرآن کو بھی اس طرح آپ بے وضو پڑھ سکتے ہیں، اور کوشش بھی یہ کرتے رہنا چاہیے۔ البتہ بہتر یہی ہے کہ باوضو ہوں، اور قرآن پاک کو چھونا ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے وضو ہی ضروری ہے۔ یاد رکھیں جب ہم قرآن کو چھوتے ہیں نا، پکڑتے ہیں، تو اس پکڑنے پر بھی اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے۔ جب ہم باوضو اس کو پکڑتے ہیں اس پر بھی ثواب، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے کہ آدمی نظروں سے بھی عبادت کر رہا ہے، دیکھ کر بھی کر رہا ہے، ہاتھ اس کے چھو رہے ہیں تو ہاتھوں کی بھی عبادت ہو رہی ہے، پڑھ رہا ہے تو زبان کی بھی عبادت ہو رہی ہے۔ 3 طرح کے ثواب انسان کو قرآن پاک کے اس طرح وہ حاصل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سچے دل سے اور ذوق شوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مزید کال۔ یاسر محمود اتاری، سوال ہے کہ کیا نماز کے دوران اگر انسان اپنا بایاں ہاتھ اٹھا لے قیام کے دوران تو نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ جزاک اللہ خیرا۔ نماز کے اندر اگر کوئی ضرورتاً کسی وجہ سے ہاتھ اٹھانا پڑ جائے تو حکم یہی ہے کہ ہم اپنے بائیں ہاتھ کو استعمال کریں، لیکن جب قیام کے اندر ہیں تو اب اس میں شرعی طور پر حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ حتی الامکان دایاں ہاتھ استعمال کریں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بایاں ہاتھ نیچے سے نکال لیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ اگر کسی نے بایاں ہاتھ نکال لیا تو بھی نماز اس کی ٹوٹے گی نہیں، جبکہ وہ نماز کے اندر جتنی دیر یا نماز کے اندر جتنے مرتبہ اسے ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو۔ مثال کے طور پر ایک بار کسی نے ضرورتاً ہاتھ اٹھایا، پھر ایک رکن میں ہی اسی بار پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، اب تیسری مرتبہ اٹھائے گا تو وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے حتی الامکان یہ عادت نہیں ہونی چاہیے۔ بہت سے نمازی تھوڑی دیر ادھر کیا، پھر ادھر کیا، پھر کچھ سمجھ میں آیا پھر یوں کر لیا، نہ، یہ عادتیں یہ نماز میں نہ ہوں۔ حتی الامکان اگر آپ کو ضرورت ہے تو
ایک بار آپ کہیں اٹھا لیں اور جتنا ہو سکے اس کو آپ برداشت کر سکتے ہیں، وہ بغیر ہاتھ اٹھائے گزارا ہو سکتا ہے، تو یہ کرنا چاہیے. اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی عادت بناتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پر اچھی طرح وہ عمل کرنا بھی ہمیں آ جائے گا. اچھا، بات یہ تک جو فرما رہے ہیں کہ قیام کی حالت میں اگر بایاں ہاتھ نکالا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. بہتر یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے وہ خارج کر لیں، یا کچھ کرنا ہے تو دائیں ہاتھ سے کریں. بایاں ہاتھ قیام کی حالت میں استعمال نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم قیام کی حالت میں بایاں ہاتھ ہٹائیں گے نا، تو یہ نیچے سے بایاں تو نکلے گا لیکن ساتھ ساتھ دایاں ہاتھ بھی حرکت کرے گا. تو شرعاً محمود یہ عمل ہے کہ جتنی کم حرکت ہو سکے وہ کرنی چاہیے. یعنی اب جہاں قیام میں ہیں تو اب دائیں ہاتھ سے اپنی اس حاجت کو پورا کر لیں. لیکن کوئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں کہ جہاں دایاں ہاتھ پہنچانے کی وجہ سے آدمی کو پورا ہی گھومنا پڑے، ہلنا پڑے، اور تو اب آپ بایاں ہاتھ بھی اگر نکالتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے. لیکن جہاں دائیں ہاتھ سے کام چل سکتا ہو تو قیام کی حالت میں دائیں ہاتھ سے، اور عام حالت میں اگر ہاتھ استعمال کرنا ہو تو بایاں ہاتھ. مثال کے طور پہ جمائی آ رہی ہے تو آپ جو ہے وہ منہ پر ہاتھ رکھنا، کبھی یہ اس طریقے سے ہاتھ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے. اسی طرح کچھ اور معاملہ ہوتا ہے. حتی الامکان ان چیزوں کو نماز میں کم بھی رکھنا چاہیے، اور استعمال کرنا ہو تو بہرحال بایاں ہاتھ کریں. قیام میں اگر ہیں تو دایاں کریں، لیکن ضرورتاً بایاں ہاتھ بھی استعمال کیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی. آپ کی بہت سی کالز ہمارے پاس رہ جاتی ہیں، کوشش کی جاتی ہے جو اہم ہوں اور روز مرہ کی ہو تو انشاءاللہ ان کو ہم شامل بھی ساتھ کرتے ہیں. اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارا اسلام، ہمارا